بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی لمبے عرصہ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے اور بات بھی بہت اہم کرنا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، لوگوں کے دل حقداروں کا حق ادا کرنے میں اتنے ہی زیادہ تنگ ہو چکے ہیں۔ اس بات کو میں ویڈیو کے اینڈ پہ واضح کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے، جن میں سر فہرست جو ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس حدیث میں بتائے گئے تینوں ہی کام جو ہیں وہ بڑے اونچے درجے کے اخلاق کے مظہر ہیں۔ ان پر عمل کرنے والا دنیا میں عزت و احترام حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام جو ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو آج میں اس پہ بات کروں گی۔ سورۃ مدثر میں بھی ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی، تو پھر اس پر وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دوزخی جو ہیں وہ جن کاموں کی وجہ سے دوزخ میں پہنچے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ نماز کا نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور انسان نماز نہ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری بات ہے بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حق تلفی کا ذکر ہے۔ یہاں پہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا کوئی ایمان والا بندہ بھوکے آدمی کی بھوک کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بھوک میں مبتلا دیکھنا اور کھانا کھلانے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو کھانا نہ کھلانا اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، کہ آدمی کے دوزخی ہونے کے اسباب میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ روزی کی فراوانی اور تنگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے کہ مفلس اور نادار لوگوں کی روزی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مالداروں کے رزق میں شامل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ حقداروں کا حق ہے، اسے ان تک پہنچایا جائے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والے مفلسوں کا حصہ ہے۔ اس آیت سے یہ بات ہم پر پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ خوشحال اور مالدار لوگ معاشرے کے پسے ہوئے اور دبے ہوئے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں سورۃ ماعون میں ایک بہت ہی برے کردار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں کہ مسکین کا کھانا یعنی کہ صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں کے مال میں مسکین کا کھانا شامل کر دیا گیا ہے، اور صاحب مال کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف خود بھوکوں کو ان کا کھانا دے بلکہ دوسروں کو بھی اس اہم کام کی طرف ترغیب دے۔ مطلب یہ ہے کہ محروم لوگوں کی خبرگیری کرنا مالداروں پر فرض ہے، اور فرض کا ادا نہ کرنا نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت ہی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے پیاس کی حالت میں کسی دوسرے مسلمان کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سر بموہ شراب طہور پلائے گا۔ تو دیکھیے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے درجے رکھے ہیں، کہ کتنی فضیلت کے کام انسان کو بتائے ہیں کہ انسان اگر ان کا خیال رکھے تو اس کے لیے جنت میں جانا اور جنت کی نعمتوں کو پانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غریبوں کا حصہ رکھا ہے،
تو اپنے رزق میں آپ کے گھروں میں کام والیاں آتی ہیں، ان کو کھانا کھلائے بغیر گھروں سے مت جانے دیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی ملازم گھر میں رکھا ہے تو ملازم کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ہمیں کوئی دور نہیں جانا پڑتا غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے، مسکینوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی نہیں جانا پڑتا، ہمارے اپنے گھروں میں ہی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور میں نے کئی گھروں میں ایسا دیکھا ہے کہ طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ گھروں میں پکتے ہیں، لیکن گھر کے ملازمین کو ان میں سے کھانا نہیں کھلایا جاتا، بلکہ ان کو دال روٹی دی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جو کچھ آپ خود کھاتے ہیں وہی اپنے ملازمین کو کھلائیں، اس میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب چھپا ہوا ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔